عثمان کہتے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس منزل میں پھنس نہ جائے۔ میرے بھائی، عثمان نبی کے قریب داماد، عثمان وہ کہ جن سے فرشتے حیا کرتے تھے، عثمان وہ جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے گا، عثمان وہ جن کی زوجیت میں نبی کی صاحبزادی آئی، ذوالنورین ہیں، عثمان وہ کہ جن کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو جبرائیل وہی نہیں لائے کہ مجھے عثمان کی حیا سے غیرت آتی ہے، وہ خبر کو دیکھ کر روئے۔ داڑھی مڈانے والے، غیروں کے طریقے پر چلنے والے، عورتوں کو رنگیوں کی راہ پر لانے والے، تجھے قبر کا ڈر نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، لیکن ایسا آئے گویا زمین پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور آپ بچ بچ کر چل رہے ہوں، پیڑیوں کے بل اپنے انگلیوں کو اپنے پنجوں کو کھڑا کر کر جانے لگے، اور آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پڑھانے والا کون؟ سید الکونین، سید الانس، سید الجن، سید البشر، ساقی کوثر، شافی محشر، اللہ کا حبیب وہ پڑھانے والا، وہ یوں کہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ کا حبیب جس موتا کے سامنے کھڑے ہو کر کہے اے اللہ اس مردے کو بخش دے تو خدا نہیں بخشے گا، خدا اسے مغفرت کا پروانہ نہیں دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایڑیوں کو کھڑا کر کر کیوں آ رہے تھے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت سعد کا خدا کے یہاں وہ مقام ہے کہ جب سعد کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تیرے میری نماز جنازہ کے لیے رشتے دار بھی نہیں آتے، اپنے بھی نہیں آتے، کبھی اولاد تو حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، ایک جینٹل مین باہر ہی تھے، حضرت جب جنازہ پڑھ کر باہر آئے پوچھا کیا تمہارا یہ دشمن تھا جس کا جنازہ تم نہیں پڑھ پائے اور فرض نماز تم نے نہیں پڑھی؟ وہ جینٹل مین کہنے لگا حضرت کیا کہہ رہے ہو میرے باپ کے بارے میں؟ حضرت نے کہا کہ باپ کا جنازہ اندر اور بیٹا باہر۔ بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، اسلام کی تعلیم نہیں دو گے، کال سینٹر بھیجو، سافٹ ویئر بناؤ، سب کچھ بناؤ، اسلام کی تعلیم دینے کے بعد مسلمان بنانے کے بعد سب کچھ ہو اسلام کے بعد اور مسلمان بنانے کے بعد۔ حضرت نے بڑے تعجب سے پوچھا تو کہنے لگا حضرت میں اس لیے نماز نہیں پڑھا، جنازہ نہیں پڑھا، معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں اور میرے جوتے قیمتی ہیں، جوتوں کے لیے باپ کی نماز جنازہ کی قربانی دے دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ اولاد باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے، اور حضرت سعد وہ تھے 70,000 فرشتے آسمان سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت سعد کو دفن کرنے کے لیے آقا گئے، صحابہ قبر میں اتارے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لوگوں حضرت سعد کے لیے تم جو ہے مغفرت کی دعا کرو، عذاب قبر دور ہونے کی دعا کرو۔ جس کی نماز جنازہ آقا نے پڑھائی اور جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے، جس کی نماز جنازہ کی تابعیت میں سینکڑوں صحابہ شریف تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا عذاب قبر کے ہٹنے کی دعا کرو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، آقا نے نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے آمین کہا، 70,000 فرشتے آئے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب کیا سعد کو بھی پسیلہ ملے گی؟ کیا سعد کی قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے ہی قبر سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اس کی پسلیوں کو ملاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تقوی کا توشہ ہے تب جا کر وہ خبر کشادہ ہوتی ہے۔ پہلا کام ملانے کا، پہلا کام دیکھنے کا نہیں، پہلا آقا نے انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا ایسے پسلیاں آپس میں ملا دیتی ہیں۔ تو سعد کی خبر ابھی تنگ ہونے کو گئی تھی، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے سعد کی خبر کشادہ ہو گئی۔ آج کے زمانے میں رشوت کھانے والے، سود کھانے والے، حرام کھانے والے، غلط راستے پر چلنے والے، نماز کو چھوڑنے والے، خدا کے گھر کو ویران کرنے والے، ان کی خبروں کی حالت کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تھا، صحابہ کی صفوں میں صف ماتم بچ گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھ دیا گیا، صحابہ اخبار تھے، روتے تھے، ماتم کیا کرتے تھے۔ آج نبی کی نقطۂ جگر، نبی کی نور نظر، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہم سے جدا ہو گئی، نبی کا جگر کا ٹکڑا تھا ہمارے لیے راحت کا سامان تھا، سکون کا سامان تھا، آج راحت کا سامان خدا نے چھین لیا۔ تو اچانک صحابہ بے اختیار خبروں سے خطاب ہو کر مخاطب ہو کر کہنے لگے اے خبر کیا تو جانتی ہے آج تیرے پاس کون آ رہی ہیں؟
اے قبر یہ حضرت فاطمہ ہیں، یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ نبی کی لفظ جگر، یہ نبی کی نور نظر، یہ نبی کا جگر گوشہ، یہ حسن کی ماں ہے، یہ حسین کی ماں ہے، یہ علی کی سودا ہے۔ اے قبر ذرا رحم کا معاملہ کرنا، ذرا کرم کا معاملہ کرنا۔ میری ماں اور بہنیں دن رات ٹی وی کے سامنے، دن رات تمہارا گالیاں دیتے ہوئے، اولاد کو کوستے ہوئے، شوہر کو لعنت ملامت کرتے ہوئے، ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہوئے، سنیما دیکھتے ہوئے، ناٹک دیکھتے ہوئے، کلام نے کہا وَاذْكُرْنَ فِي إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالذَّاكِرِينَ ذکر کرنے والی، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، یہ صفت بیان کی، اور تم کیا کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر نے کہا اے صحابہ، نبی کے غلام ہو کر تمہاری زبان سے یہ زیبا نہیں دیتا۔ اللہ نے قبر کو زبان دی اور اس خبر نے چیخ کر کہا نبی کے غلام اور نبی کے صحابہ تم سے یہ زیبا نہیں دیتا۔ صحابہ کان کھول کر سن لو، آنے والوں کا حسب و نسب میں نہیں دیکھتی، آنے والوں کا خاندان میں نہیں دیکھتی، آنے والا جو ہے کس قبیلے سے آیا میں نہیں دیکھتی۔ اے صحابہ تم سنو، آنے والوں کے اعمال کو میں دیکھا کرتی ہوں۔ میری ماں جب جاتی ہے قبر میں، تیرا شوہر پیچھے رہ جاتا ہے، تیری اولاد منہا خلقناکم کے ڈھیلے تیرے کفن پر مار کر آ جاتے ہیں، ابھی منکر نکیر تیرے قبر میں آتے نہیں، تیرے زیور کے بارے میں تیری بیٹیاں جھگڑنے لگتی ہیں، اور تیری جائیداد کے بارے میں، تیری جو ہے وراثت کے بارے میں تیرے بچے جھگڑنے لگتے ہیں۔ توشہ تیار کر تقوی کا، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تم تقوی کا جو ہے توشہ اپناؤ۔ میری ماں آج زمانے میں گلی گلی میں، کوچوں کوچے میں، محلے محلے میں میری ماں فرعون کے بچے، بش کے بچے، آج انگریز کی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ آج عورتیں شکوہ کیا کرتی ہیں؟ ماحول برابر نہیں ہے جی، صحابہ کا زمانہ چاہیے یا اولیاء اللہ کا زمانہ کیا؟ میری ماں یہ شکایت اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ دنیا میں فرعون سے بڑا کوئی ظالم و جابر نہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون کے محل میں جو ماحول تھا اس سے خراب ماحول قیامت تک کسی گھر میں نہیں آئے گا، لیکن جانتے ہیں میری ماں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی گھر کے اندر فرعون کی بیوی کو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کنگا کرنے والی عورت تھی، ایک مرتبہ جب کنگا کر رہی تھی اور کنگا نیچے گر گیا، بسم اللہ بول کر جب اس نے کنگا اٹھایا تو فرعون بھان گیا کہ آج میری عورت کا میک اپ کرنے والی جو باندھی ہے وہ مجھ پر ایمان ہٹا چکی ہے، حضرت موسیٰ اور اللہ پر ایمان لے آئی ہے۔ تو اس جو ہے باندھی کو اور اس میک اپ کرنے والی لڑکی کو بلا کر پوچھا کیا تو واقعتاً مجھ سے ایمان ہٹا چکی ہے اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آئی ہوں۔ تو اس نے یہ کیا، سب سے پہلے سارے محل میں میری بات اتنے گندے ماحول میں اس کے کپڑے نکلوائے اور اس کی بے عزتی کی، نہ صرف اتنا کیا بلکہ اس کو لٹا دیا، اس کے ہاتھ میں میخ مارا، ایک ہاتھ میں میخ مارا، پیر میں میخ مارا، پھر اس کے بعد خطرناک زہریلے بچھوؤں کو اس نے پال رکھا تھا، ان بچھوؤں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ ایک بچھو چھوڑتا پوچھتا کہ ابھی ایمان لائے گی نہیں لائے گی، ہر بچھو پر یہی جواب دیتی یہ تڑپنا، یہ مچلنا، یہ تکلیف، یہ جان شہادت نوش کرنا برداشت ہے، لیکن فرعون کم وقت تجھ پر میں ایمان نہیں لاؤں گی۔ جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بی بی آسیہ نے کہا فرعون تیرے ہاتھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، فقط ایمان کا خاص جو کر سکتا ہے کر لے۔ حضرت آسیہ فرعون جیسے گندے ماحول میں رہ کر، فرعون کے محل میں رہ کر، آج کی عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اپنی اولاد کو مسلمان نہیں بنا سکتی، تربیت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ فرعون کے زمانے سے آج کا زمانہ گیا گزرا نہیں، فرعون سے زیادہ تمہارا مرد جو ہے اسلام سے ہٹا ہوا نہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہ کر ایمان کو قبول کر لیا تو فرعون نے ان کو بھی تختے پر لٹا دیا اور ہاتھوں پر میخ باندھا، اور پھر اس کے بعد جسم کے اندر آرے چلائے، ان آرے چلانے کے بعد جسم کے اندر مرچ کے پاؤڈر کو ڈالا اور ڈالتا جاتا چہرے کے رخ کو محل کی طرف کر کیا اور اس کو حسرت دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ محل کو تم چھوڑ کر اس عذاب کے اندر
تم گرفتار ہو، آنکھوں کو محل کی طرف کیا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے پروردگار اس عارضی گھر کو چھوڑ کر، اس جھوٹے خدا کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آ رہی ہو، اس نقلی محل کو چھوڑ کر مولا حقیقی جنت کی طرف آ رہی ہو، ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے ماں ظلم کے ماحول